اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، یہ بھائی لائٹیں تیز کر دو تھوڑی بلو، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی ناظرین کو، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے لائٹنگ کے جن کو روز بتانا پڑتا ہے لائٹ کا، ماشاءاللہ ہمارے آڈیو جن کو روز بتانا پڑتا ہے آڈیو کا، ہمارے جب آپریٹر، ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب یعنی ماسٹر کنٹرول روم میں، اور اسی طرح لاہور میں، اسلام آباد میں ہماری پوری ٹیم ایکسپریس کی، یہاں پر جناب ہمارے شہریار طارق صاحب یعنی شہری بھائی، ہمارے حسن بھائی اور رضا بھائی، اور ہمارے جناب علی محمد خان صاحب، اور ابھی میں ان کا تعارف کرا تھا قاری محمد ابراہیم قاسم، اتنے زبردست قاری ہیں یہ، اور ہماری پتہ نہیں کتنا عرصے کا ساتھ ہے، بڑے دنوں بعد ہم لوگ ایک بار پھر ملے ہیں۔ آج آپ قرات سنیے گا، جیسے قاری حسین رائی صاحب ہم لوگ بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، اسی طرح یہ بھی، اور جناب محمد مکرم علی خان صاحب، حنا صاحبہ، اور یہاں پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں سب کو دامے درمے سخنے جو حصہ لے رہے ہیں انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اچھی بات ہے، سب کو کرنا چاہیے، جواب دینا چاہیے۔ ناظرین محترم، آج دو باتیں پہلے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ ابھی کچھ دیر پہلے بلیدہ کے مقام پر ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو شہید کیا گیا، اور یہ پاک ایران بارڈر کے قریب یہ مقام ہے، اور وہاں پر ہمارے فوجی آپریشن میں مصروف تھے، ان کو گھات لگا کے مارا گیا ہے، شہید ہوئے ہیں وہ 5 کے قریب ہمارے افسران سے، فوجی افسران سے جو شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، اور پاکستان کو کوئی کمزور نہ سمجھے۔ اگر کوئی ایک گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یقیناً پاک فوج کے ترجمان اس پر اپنا بھرپور رد عمل دیں گے جو بھی ان کو دینا ہوگا، ہمارے ڈی جی آئی اسپار صاحب۔ لیکن میں پھر بھی بتا دوں کہ پوری پاکستانی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو فوج کے ساتھ قوم سی سپلائی بھی دیوار بن جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے فوجیوں پر جو بھی حملہ کر رہے ہیں وہ کرتا رہے اور ہمارے فوجی اسی طرح شہید ہوتے رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، یہ ہونا بھی چاہیے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو فوجی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ ایک تو مجھے بات کہنی، دوسرے کہ آج ایک ایسی ہستی کا، یعنی اگر یہ جملہ کہا جائے کہ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر جو اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا نام تھا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ کوثر کی پہلی تفسیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے تانے دیے جاتے تھے معاذ اللہ کہ آپ اولاد نرینہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کو اللہ نے اس طرح سے تقویت بخشی اور ایسے ان کے قلب کو سکون دیا کہ ان کی صاحبزادی کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے پہلے، اور یہ بتایا گیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، کہ ہر اولاد کا نسب باپ سے ہوتا ہے، فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، فاطمہ کی اولاد کا نسب میں ہوں، مجھ سے ہوگا۔ اسی لیے حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں سر الشہادتین میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام فیوز و برکات اور تمام کمالات حاصل ہوئے، اور ہونا تھے کیونکہ آپ امام الانبیاء تھے، سوائے شہادت کے۔
شہادت کے یہ کمالات ان کے بچوں کو دیے گئے اور رسول اللہ در حقیقت امام حسن اور حسین کی شکل میں شہید ہو گئے. یعنی شہادت کے درجے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوئے ہیں. اور وہ درجہ ان کو یعنی اس طرح ملا کہ جو کہ درجہ کیا ملا مطلب کہ ان کے لیے یہ اعلان اس طرح سے ہوا. درجے تو ان کے ہیں بلکہ وہ تو درجے دیتے ہیں, وہ تو درجے دیتے ہیں. تو ان کو اس طرح تو امام حسن مجتبی ایک ایسی شخصیت, آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں آپ کو دیا گیا. آپ نے ان کو لے کر دیکھا اور دیکھتے مسکرائے. اور بھائی گھر میں لڑکا ہوا ہے, بڑی بہت آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ عاص بن وائل جیسے گھٹیا لوگ تانے دیتے پھر رہے ہیں اور گھر میں لڑکا ہوا ہے, اور اس لڑکے کو سید عالم اپنی یعنی اپنے دہن مبارک میں یعنی اس کے دہن مبارک میں اپنی زبان مبارک ڈالتے ہیں. اور حضرت امام حسن مجتبی کی پہلی گھٹی رسول اللہ کی زبان تھی. تو جس کی پہلی گھٹی رسول کی زبان ہو, اس کے حلم کا, اس کے علم کا, اس کے کمال کا, اس کے جمال کا, اس کے عروج کا, اس کی عظمت کا کوئی اور موازنہ کر سکتا ہے؟ تو یہی تو حلم تھا. حلم کہتے ہیں تحمل مزاجی کو. یہ مولا کائنات میں تھی. دیکھیں رسول اللہ تو مطلب رسول اللہ کی تو مثال ہم نہیں دے رہے نا ابھی, وہ تو دے ہی نہیں سکتے, ہم اسے چھوڑ دیں. وہ تو حلیم الطبع بھی ہیں اور وہ تو مائل بکرم ہیں, ان کا تو کیا کہنا, رؤوف الرحیم ہے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاصہ یہ تھا کہ آپ علم والے بھی تھے, آپ حلم والے بھی تھے, آپ شجاعت والے بھی تھے. یہ تین چیزیں سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے بیک وقت یہ تین چیزیں سنبھالنا دنیا کا مشکل ترین کام. تو اللہ تعالیٰ مشکل ترین کاموں کے لیے محبوب ترین لوگ چنتا ہے. تو حضرت علی کے پاس یہ تینوں چیزیں تھیں. اگر آپ یاد کریں تو آپ کو غزوہ خندق کا واقعہ یاد آئے گا, جب عمر بن عبد ود ان سے مقابلہ کر رہا تھا, اور مقابلہ کرتے کرتے اسے منہ پہ تھوک دیا. جب آپ اس کے اوپر چڑھے اور اس کو مارنے لگے تو آپ اٹھ گئے. یار جنگ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے, ایک آدمی آپ کے پورے قبضے میں آیا ہوا ہے اور اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا, تو فوراً میں اگر ہوتا یا کوئی اور ہوتا یا کوئی بھی ہوتا, ہم لوگ کہاں ایسے علم والے ہیں مکرم بھائی, ہم لوگ تو قتل کر دیتے. آپ اٹھ گئے, آپ نے کہا اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو یہ میرا ذاتی بدلہ ہوگا, اب میں اللہ کے لیے تجھے نہیں ماروں گا. یا کتنا خیال کر, تقوی کی انتہا دیکھیں آپ یار, تقوی کی انتہا دیکھ. اب میں اگر تجھے ماروں گا تو یہ ذاتی عمل ہو جائے گا کہ تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا ہے. اب ایسا کر, میں بھی ہٹتا ہوں, تو بھی ہٹ, یہ لے دوبارہ تلوار لے, اب آ جاتا ہوں مقابلے میں. اور پھر اس کے بعد عمر بن عبد ود مارا گیا. یہی حلم امام حسن میں تھا. ایک بہت بڑا واقعہ ہو جاتا قاضی صاحب, بہت بڑا واقعہ ہو جاتا اگر امام حسن صلح نہ فرماتے. کیا صلح جو شخصیت تھے, کیا شرائط ان سے طے ہوئی, تمام چیزیں. انہوں نے کہا میں مسلمانوں کے, اور رسول اللہ فرماتے تھے میرا یہ جو بچہ ہے نا, یہ جو میرا حسن ہے, یہ مسلمانوں کے دو گروہ, کیا فرمایا, مسلمانوں کے دو گروہ, کیا فرمایا, لہٰذا اس وقت کوئی کافر وافر کسی کو نہ کہے. آپ نے خود فرمایا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا, یعنی دونوں گروہ مسلمان ہوں گے. یہ بڑا باریک نکتہ ہے, ورنہ تو لوگ مخالفین کہتے ہیں وہ کافر تھے, ہاں میں نے تو کافر 2 منٹ میں ہو جاتا آدمی. مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے, صلح کرا دی. صلح ہوئی, اور صلح کے بعد جودہ بنت اشس, ایک عورت تھی, ان کی بیوی تھی جودہ بنت اشس. سفر المظفر کا مہینہ تھا, اور اس مہینے میں اس عورت نے جو کہ بیوی تھی, زہر دیا. ان کو لالچ دیا گیا تھا, اس کو لالچ دیا گیا تھا. میں وہ لالچ نہیں بتانا چاہتا, اس میں پھر تاریخی مشغافی ہیں اور پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے. تو علم کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں علم کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے کہ علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہر چیز آپ بتاتے پھریں, جتنا جانتے ہیں اتنا بتائیں, اور جو لوگوں کے سمجھ میں آپ کو اتحاد بین المسلمین لے کر چلنا ہے. یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہوتا
کہ آپ ان مقدس ایام میں آپ صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے کہ برے کو برا کہنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اچھے کی اتنی فضیلت بیان کرو کہ برا خود ہی چل جائے. تو ہم تو اچھے کی فضیلت بیان کریں, اچھائی اتنی بیان کریں ہم. سبحان اللہ. تو امام حسن مجتبیٰ اس طرح سے ان کو زہر دیا گیا اور وہ شہید ہو. ان کی شہادت کہتے ہیں سری تھی. سری کہتے ہیں, قاری صاحب جانتے ہیں, ایک سری قرات ہوتی ہے, ایک جہری قرات ہوتی ہے. تو سری قرات میں یہ ہوتا ہے کہ آواز پست ہوتی ہے, یعنی امام پڑھ رہا ہوتا ہے, مقتدی ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ امام پڑھ رہا ہے, لیکن وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. جہری میں یہ ہوتا ہے کہ بآواز مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, فجر کی نماز, اس میں جہری قرات ہوتی ہے. تو یہ سری شہادت تھی, خاموش شہادت. اب رسول اللہ کو سری بھی ملنی تھی, جہری بھی ملنی تھی, دونوں شہادتیں ملنی تھی. تو سری شہادت ملی امام حسن کی شکل میں, اور جہری شہادت ملی امام حسین کی شکل میں. اعلان کر کے شہید ہوئے, اعلان کر کے شہید ہوئے, اور باقاعدہ نکلے میدان میں. تو کیا بھائی تھے دونوں. ایک بھائی زہر پی رہا ہے اسلام کی خاطر, دوسرا بھائی گردن کٹا رہا ہے اسلام کی خاطر. باپ مسجد میں ضربت کا زخم سہ گیا اسلام کی خاطر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, نانا نے طائف میں پتھر کھائے اسلام کی خاطر. یعنی جو کچھ بھی دیکھے تو اسلام کی خاطر, جو کچھ بھی دیکھے تو اللہ کی خاطر, جو کچھ بھی تو دیکھے اللہ کی رضا کی خاطر. تو یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں. اچھا, پھر ایک مرتبہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کا رونا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شاق گزرتا تھا دل پر. اور وہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا بیہ علیہ افضل الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر سے گزرے تھے, انہیں بچے کی رونے کی آواز آئی. تو انہوں نے وہیں باہر سے کہا, کھٹکھٹا کے کہا, فاطمہ جو پتہ ہے مجھے حسن کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے. آج میں جب یہ جملہ سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کی ابھی بھی آواز آ رہی ہے مجھے. فاطمہ تمہیں پتہ ہے مجھے حسن کے رونے سے تکلیف پہنچتی ہے. فاطمہ تمہیں پتہ ہے, تو حسن کو جب زہر دیا گیا تھا تو رسول کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. جو نبی حسن کے رونے سے یہ کہتا ہوں مجھے تکلیف پہنچتی ہے, جب حسن کو زہر دیا گیا ہوگا تو رسول کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. دیکھو تم حسن حسین کو کوئی تنگ نہ کیا کرے. دیکھو رسول اللہ فرماتے, دیکھو ان دونوں کو, میرے بچوں کو کچھ کہہ نہیں, میرے بچے ہیں, یہ میرے جگر کے ٹکڑے, ان کو کوئی کچھ نہ کہے. یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے, یہ اگر کھیلتے ہوئے بھی آ جائیں, میرے کاندھوں پر آ جائے, تو ان کو کوئی کچھ نہ کہے. مسجد نبوی میں ان کا داخلہ بالکل آنے دو بچوں کو, ان کو کچھ نہ کہے. اسی حسین کا سر کاٹ دیا, اسی حسن کو زہر دے دیا. تو امام حسن مجتبیٰ, اچھا آپ فصیح و بلیغ الگ. اگر لوگ کیا کرتے تھے کہ امام حسن کے گھر کے باہر مجمع لگا رہتا تھا, ایک بہت بڑا مجمع. بھائی کیوں لگا ہوا ہے؟ کہتے وہ رسول کو دیکھنا ہے, رسول اللہ کی شکل ہے وہ, ان کا جو چہرہ ہے وہ رسول اللہ سے ملتا ہے. تو لوگ صرف رسول یعنی شبیہ رسول کہتے ہیں ان کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم تصور میں زیارت کے لیے امام حسن کے دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے کہ امام حسن نکلیں گے تو ایسے لگتے تھے. کسی نے کہا, حضرت عمر نے ایک مرتبہ کہا, بھئی آپ کو, حضرت عمر کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا کہ امام حسن ایک مرتبہ تشریف لائے, بتائے تمہیں, امام حسن تشریف لائے. تو امام حسن جب آئے تو دیکھا کہ قریش کے بڑے سردار بیٹھے اور ویٹنگ روم جیسے ایک طرح کی. حضرت عمر تو کاموں میں مطلب کہ تو وہ اپنے ان کو دیکھا ادب, دیکھا ہر چیز کا ادب, ہر چیز کا ادب. تو انہوں نے دیکھا قریش کے بڑے سردار بیٹھے, تو انہوں نے کہا بھائی, پوچھا ان سے کہ وہ اسلم ہوتے تھے نا حضرت عمر کے ساتھ, اسلم پوچھا کہ حضرت عمر ہیں؟ انہوں نے کہا جی جی بالکل ہے, امیر المومنین ہے, امیر المومنین ہے. اچھا تو میں پھر, نہیں آپ بیٹھے نہیں, وہ اصل میں ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں تو میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں. وہ چلے گئے. تو اسلم نے جا کے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے آئے تھے. اچھا کبھی نام نہیں لیتے تھے لوگ, خدا کی قسم لوگ نام نہیں لیتے تھے. دیکھیں یہ صحابہ کی محبتیں بتائیں لوگوں کو کہ اسلم نے کہا کہ رسول اللہ کے نواسے آئے تھے. یہ نہیں کہا کہ امام حسن ہے یا حسن آئے تھے یا حسن رضی اللہ تعالیٰ یا علی کا بیٹا آیا تھا, یہ کچھ نہیں کہا, نبی کے نواسے آئے تھے. سبحان اللہ. حضرت عمر نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے. الفاروق کتاب ہے, علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے, علامہ جلال الدین سیوطی نے تاج الخلفاء میں لکھا ہے. حضرت عمر نے ننگے پاؤں اپنی چپلیں چھوڑی, ٹوپی چھوڑی, بھاگتے ہوئے گئے, آگے حضرت امام حسن کو روکا اور کہا کہاں جا رہے ہیں؟
ہمارے سر پہ جو بال ہے آپ کے نانا کی وجہ سے، ہمارے سر پہ جو بال ہے آپ کے نانا کی وجہ سے، کیسے چلے گئے آپ؟ آئیے آپ ادھر تشریف لائیے، کیا بات ہے، کیا ادھر آئیے، اور پھر ان کو لے کر آئے، اور چھوٹے تھے امام حسن سے ہاتھ پکڑ کے ساتھ دیتے ہوئے جاتے ہوئے بات کرتے ہوئے، جب تک حضرت عمر اپنے گھر تک پہنچے، اپنے گھر سے کام کرتے تھے یا مسجد نبوی میں ہوتے تھے، پہنچے، انہوں نے کہا آپ کو، اور ایک تو ویسے بھی، اور تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا، اور آپ تو ویسے بھی نہیں جایا کریں، آپ جب بھی آتے آپ کو دیکھ کے ہمیں رسول یاد آ جاتے ہیں، تو آپ ویسے بھی نہیں جایا کریں، آپ روز آیا کریں مجھے دکھانے کے لیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر کے الفاظ ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے، تاریخ میں لکھے ہوئے الفاظ، کہاں تک چھپاؤ گے، تاریخ میں لکھے ہوئے الفاظ، کہ ہمیں تو نبی کو دیکھنا ہوتا ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان کو بٹھایا اور اندر لے کر آئے، اور یہ جملہ بھی ہے اندر لے کے آئے، کن سرداروں کی وجہ سے آپ گئے تھے، کن سرداروں، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، یہ کچھ نہیں ہے، آئیے اندر تشریف لے کے آئیے۔ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہو گیا۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو رسول کے سچے عاشق صحابہ ہیں، وہ ان کے گھر والوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے مودت اہل بیت کے، میں کچھ نہیں مانگتا تم سے۔ تو جو صحابہ تھے وہ مودت اہل بیت میں شامل تھے۔ حضرت انس بن مالک روتے تھے، حضرت انس بن مالک یعنی امام حسن حسین کی شہادت کے زمانے میں اب پہاڑیوں پہ تھے، کیونکہ یزید ایک فتنہ تھا، بڑے بڑے صحابہ کرام اس فتنے کے، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں کھڑے ہوئے، امام حسین صحابی نہیں تھے، لوگ کہتے ہیں کہ صحابیوں نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا، ارے امام حسین صحابی بھی تو تھے، صحابیوں کی ترجمانی امام حسین کر رہے تھے کربلا میں، سارے صحابیوں کی ترجمانی، سارے صحابیوں کی ترجمانی امام حسین کر رہے، بالکل اسی طرح امام حسن بھی صحابی تھے، بھائی صحابی دو، پہلے تو دونوں صحابی ہیں۔ تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہستیاں ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ ان کا ذکر، ان کو حسنین کریمین سوار ہو کے رسول اللہ کے کاندھے پہ جا رہے ہیں، تو جا رہے چلتے ہوئے حضرت ابوبکر راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا بھائی بچوں سے کہہ لے، ہاں بچوں کیا خوبصورت سواری ہے، رسول اللہ نے ابوبکر کو مسکرا کے دیکھا، سوار بھی تو کتنے پیارے ہیں، یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ ذرا مطلب یہ آپ حضرت ابوبکر کی مثال دے دی، اب حضرت عمر کی دی آپ کو، اب حضرت عثمان کی دیتا ہوں میں آپ کو، حضرت عثمان بن عفان یا عثمان غنی یا ذو النورین جو بھی کہہ لیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی اگر کوئی بھی چیز سب سے پہلے آتی تھی مال غنیمت میں یا کچھ آتا تھا، وہ تلاش کرتے تھے، پوچھواتے تھے کدھر ہے حسنین کریمین، کدھر ہے، کیونکہ ان کو حضرت عائشہ کی ہدایت تھی، کس کی؟ حضرت عائشہ نے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ دامادوں میں حضرت عائشہ حضرت عثمان سے بہت محبت، دیکھیں ساس کسی داماد سے زیادہ پیار کرتی تھی، وہ حضرت عثمان سے بہت پیار کرتی تھی، تو ان کو وہ کہتی تھی کہ عثمان دیکھو حسنین کو، دونوں حسن حسین، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا، اللہ دیکھو تم اس منصب پر پہنچے ہو ان کے نانا کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، تو اس منصب پر تم پہنچے ہو تو تم ان کا بڑا خیال رکھنا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے بہت آپ جلیل القدر صاحب، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عثمان کو میں نے دیکھا ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے ہمیشہ پیچھے کیا، حسنین کریمین کو آگے لے کر، تو یہ عثمان غنی تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں صرف فضائل بیان کرتا رہوں تو پتہ نہیں کتنی دیر تک میں کرتا رہوں بیان، لیکن میں صرف یہ بتاؤں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ایک ایسا مقام ہے کہ آپ بولتے ہوئے بھی نا اپنے لفظوں کو وضو کرایا کیجیے، بڑا ضروری ہے، پاک لفظ ادا ہونے چاہیے، کیونکہ یہ پاک کے کاندھوں پہ رہے ہیں، یہ پاک کے بچے ہیں، یہ پاک ہیں، یہ کریمین ہیں، ان کا حسنین کریمین کہتے ہیں، جیسے ہم شیخین کریمین کہتے ہیں، ایک شیخین کریمین ہے، یہ حسنین کریمین ہے، تو ادھر ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اور احتیاط کے اور صحابہ کو فالو کرنا چاہیے، بالخصوص خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، کہ انہوں نے کس طرح سے حسنین کے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ خلافت راشدہ حضرت علی پہ ختم نہیں ہوتی، خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کے برس بھی ملائیے تب کہیں جا کر خلافت راشدہ ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر امارت کا دور شروع ہوتا ہے اور حکومت اور تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔